دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ سوالات بھجواتے ہیں ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف درخواست یہ ہے کہ ایک وقت میں کائنڈلی ایک ہی سوال بھجوایا کریں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ویڈیو ہو پریفریبلی، اگر ویڈیو نہیں ہے تو آڈیو اگر بھجوا رہے ہیں تو 30 سے 45 سیکنڈ میں اگر آپ سوال پوچھ لیں تاکہ ہمیں بھی جواب دینے میں آسانی ہو، کیونکہ ایک ہی جب ویڈیو آڈیو میں آپ 4-5 سوال پوچھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری ایک ویڈیو ہوتی ہے یوزلی 8 منٹ تک۔ تو میری درخواست ہے کہ جن خواتین و حضرات نے ہمیں سوالات بھجوا رکھے ہیں ان کا ہم جواب نہیں دے پا رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ہی آڈیو ویڈیو میں بے شمار سے سوال ہیں اور 3-3 4-4 منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے ان کی۔ تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی اپنے سوالات دوبارہ بھجوائیے، ایک ایک کر کے بھجوا دیجیے بے شک، لیکن الگ الگ مجھے اگر بھجوا دیں گے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اس وقت ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ڈاکٹر امان ہیں علی گڑھ میں انڈیا میں۔ آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب عبدالواسط صاحب، میں ڈاکٹر امان علی گڑھ انڈیا سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو دونوں طرف سے جو ہے لوگوں کا تبادلہ ہوا تھا، یہاں سے جو تھے مسلمان پاکستان کی طرف گئے جس میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، اور وہاں سے ادھر سے ہندوز جو تھے وہ ادھر کی طرف آئے انڈیا کی طرف۔ لیکن اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں سے جو پاکستان گئے تھے وہ لوگ ایک وہاں پہ ایک مخصوص نام سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی کہ مہاجر، اور ان کے ساتھ ایک جو ہے تھوڑا سا ایک ٹریٹمنٹ ایسا کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، اور اس کے برمقابل ہندوستان میں جو ہندو آئے پاکستان سے وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے ایسیمیلیٹ کر چکے ہیں انڈیا کے اندر، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھے جو ہے اثردار پولیٹیشین بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈپٹی پرائم منسٹر تک کی پوسٹ پہ رہے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے کہ یہاں جو ہندو آئے پاکستان سے وہ جو ہے پوری طرح سے ایسیمیلیٹ ہو چکے ہیں، اور ان سے یہاں پہ بالکل بھی کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے بھید بھاؤ یا کسی طرح کا جو ہے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور جبکہ یہاں سے جو مسلمان پاکستان میں گئے ان کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیٹڈ جو ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے کے ساتھ جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، آپ سے میرا سوال یہ ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر امان، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ علی گڑھ بدقسمتی کے ساتھ میں نہیں آ سکا، 2-3 دفعہ پرمیشن بھی ملی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جانے کا بہت شوق تھا، وہاں پہ بلکہ میری کچھ ٹاکس بھی تھیں، لیکن آخری وقت میں بہرحال وہ کینسل کرنی پڑی، دہلی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ آپ جائیں۔ تو بہرحال وہ تو اب ماضی، قصہ ماضی ہو گیا ہے کہ آپ اس پہ بات کریں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ کسی حد تک درست ہے، اور جو آپ نے باتیں بھی کہی ہیں وہ بھی کسی حد تک درست ہیں، کیونکہ دیکھیے پاکستان بنانے میں ان لوگوں کا تو زبردست ہاتھ تھا جو لوگ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور اس میں قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ بھی تھے، وہ کہ ان کی پیدائش کراچی کی تھی، لیکن بہرحال ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تشریف لائے، اور پھر زیادہ تر یہ لوگ آ کر سندھ میں آباد ہوئے، کراچی، حیدرآباد آپ کہہ لیجئے، اور پھر یہی لوگ حکومت میں بھی رہے۔ اور اگر آپ اس وقت کی ہماری حکومتیں دیکھیے، بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے یا حکومت میں دیکھ لیجئے، تو یہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی لگام سنبھالی اور پاکستان کو آگے بڑھایا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے رہے، یہ 80s تک تو ایسا کوئی معاملہ پاکستان میں نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے جب افغانستان میں سوویت یونین نے فورسز اپنی بھیجوائیں اور یہاں پہ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد کراچی کی حد تک اور خاص طور پہ جو ہے جو اربن ایریاز آپ کہہ لیجئے سندھ میں، وہاں پہ پھر ضیاء الحق صاحب نے سیاسی چالیں چلیں، اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کو توڑنا چاہتے تھے، جماعت اسلامی کو ختم۔ مہاجرین جو وہاں سے آئے تھے وہ زیادہ تر جماعت اسلامی کے ساتھ تھے۔ اگر آپ اس وقت کے الیکشنز دیکھیے 1970-71 میں، تو جماعت اسلامی نے یا جمعیت العلماء پاکستان نے، جو مولانا نورانی صاحب کی جماعت ہوا کرتی تھی، بہت سی سیٹیں انہوں نے جیتی وہاں سے، بلکہ جماعت اسلامی کا تو ہولڈ ہوا کرتا تھا۔
اور لیکن ان تمام قوتوں کو توڑنے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے پھر ایک نئی جماعت بنا دی، اس وقت مہاجر قومی موومنٹ کا نام دے دیا. اس کی وجہ سے کام بہت خراب ہو گیا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے آپ کو مہاجر بھی کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جو جہاں رورل اور اربن میں تقسیم کر دی اور کوٹا سسٹم لگا دیا. اور اسی طرح جب مثال کے طور پر جو ہمارا سینٹرل سپیریئر سروسز ایگزام ہوتا ہے جس میں ایڈمنسٹریشن، پولیس، فورن سروس مختلف شامل ہیں، تو انہوں نے کوٹا لگا دیا. اور جو اربن ایریاز کا کوٹا تھا، جہاں کراچی، جہاں پہ مہاجرین رہتے تھے، ان کے لیے 1% کوٹا ہو گیا. تو ان کے لیے حکومت میں جابز لینا مشکل ہو گیا. تو وہاں پہ آبویسلی ایک احساس محرومی بڑھا مہاجرین میں. تو اس طرح وہ ایسیمیلیٹ نہیں ہو سکے جس طرح آپ نے فرمایا. تو ان کی گریونسز بالکل بجا تھیں، کیونکہ یہ کوٹا سسٹم رورل اربن کا یہ کسی اور صوبے میں بھی نہیں ہے. مطلب پنجاب میں بھی بڑے ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں، مثال کے طور پر آپ ساؤتھ پنجاب میں لے لیجئے. اسی طرح کے پی خیبر پختونخوا میں بھی بڑے بیکورڈ ایریاز ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، لیکن وہاں یہ تقسیم نہیں رکھی گئی رورل اور اربن کی. لیکن سندھ میں رکھی گئی، جہاں مہاجرین جو ہمارے مہاجرین بھائی بہن تھے ان کے لیے خاص ایک ان کو تاکہ وہ حکومت میں نہ آئیں یا ان کو جابس نہ ملیں. تو یہاں پہ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے ہم نے پھر دیکھا کہ بعد میں الطاف حسین نے کس طرح ایکسپلائٹ کیا اس ساری چیزوں کو. پھر ایک لمبی کہانی ہے، بھارت کی بھی انوالوڈ اس میں شامل ہے. گو کہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہوئی شروع میں، لیکن پھر جو طاقتیں ہوتی ہیں باہر کی، انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. ابھی بھی دیکھیے الطاف حسین برطانیہ میں گھوم پھر رہا ہے بغیر کسی، حالانکہ قتل کے مقدمے بھی چل رہے ہیں لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہاجرین کو ہمیں زیادہ یہ جو خاص طور پہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا سندھ میں. اور دوسری طرف جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے جو کام کی اور ایک نئی پارٹی بنائی، سیاسی چالیں وہاں چلیں، اس کی وجہ سے بھی یہ تقسیم زیادہ گہری ہو گئی اور یہ جو فاصلے ہیں یہ بڑھ گئے. اور مہاجرین نے پھر اپنے آپ کو مہاجرین ہی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ پھر وہ اپنے ایک نسبت انہوں نے بنائی اپنے لیے. حالانکہ مہاجرین تو اور بھی جگہ سے آئے، مثال پنجاب میں بہت سے مہاجرین آئے، کوئی کشمیر سے آیا، کوئی بھارت کے دوسرے حصوں سے آیا. وہاں یہ ہمیں تقسیم نظر نہیں آتی، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح ایسیمیلیٹ کر لیا. لیکن سندھ کی حد تک، کراچی، حیدرآباد، سکھر وغیرہ کی حد تک یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس میں یہ سارا ایک پولیٹیکل گیم تھا جو چلایا گیا. تو یہی وجہ ہے. لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ مہاجر قومی موومنٹ نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا، متحدہ قومی موومنٹ رکھا. اب جو لوگ باقی رہ گئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں، یا ایک پاک سرزمین پارٹی بھی نہیں بنی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی ہے، جو پہلے MQM میں ہوا کرتے تھے. تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ابھی بھی گریونسز ہیں، کیونکہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی جہاں پاکستان میں ان کو اور جو ہے مثال کے طور ان کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں، یا میں تو ان کو مہاجرین ہی سب لوگ چونکہ کہتے ہیں، تو وہ اب باہر کی طرف رخ بھی کر رہے ہیں، بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ. اور وہاں پہ لٹریسی ریٹ از ویری ہائی امنگ جو یہ ہیں مہاجر ہیں جو ہے پاکستان میں. تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ سندھ کی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ایسیمیلیٹ کرنا ہے. لیکن زیادہ تر اس میں پالیٹکس ہے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن آپ کا سوال اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ.